بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شیعہ عقائد پر ہماری مختصر گفتگو جاری ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ امام کیا ہوتا ہے اور امام کی ضرورت کیا ہے، یعنی ہمیں امام کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے امام کی یعنی ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ بات جاننے کے لیے امام کی تعریف ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ امام کیا ہوتا ہے۔ جب تعریف معلوم ہو جائے گی تو ضرورت بھی جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ تو امام کی کیا تعریف ہے؟ امام شیعہ عقیدے کے مطابق امام وہ شخص ہوتا ہے کہ جو لوگوں کا پیشوا اور مقتدا ہے ان کے امور دنیا میں اور امور دین میں، لیکن یہ جو وہ پیشوا ہے امام، یہ نبی کی نیابت میں ہے، یعنی یہ نبی کا امام جو ہے وہ نائب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ وہ جو ہے وہ نبی کا جو ہے وہ بھی امام ہے، نہیں، وہ نبی کا نائب ہے۔ اب رسول خدا کی نیابت میں رہ کر وہ جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرے گا، ان کے دینی امور میں بھی اور ان کے دنیاوی امور میں بھی۔ آسان ہو گیا۔ اب ضرورت دیکھتے ہیں کہ امام کی جو ہے وہ ضرورت کیا ہے۔ سر، ہر وہ دلیل جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے، وہی دلیل یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں امام کی بھی ضرورت ہے۔ نبی کی ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دینی امور میں بھی جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرے، اور ہماری جو ہے وہ دنیاوی امور میں بھی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرے۔ امام کی بھی ہمیں یہی ضرورت ہے کہ جب نبی نہیں ہوگا ظاہری طور پر اس دنیا میں، تو اس وقت اب امام کی یہ ڈیوٹی اور امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے، ہمارے دینی امور میں بھی اور ہمارے دنیاوی امور میں بھی۔ انسانی معاشرے میں جو ہے وہ بہت سارے بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ نبی نہیں ہے، کون رہنمائی کرے گا؟ کو خدا کو نمائندہ ہونا چاہیے نا۔ نبی سامنے موجود نہیں ہے۔ میں اس بات کو زیادہ تھوڑا اور بیان کروں گا آسان الفاظ میں۔ نبی جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اب رہنمائی کون کرے گا؟ بڑے بڑے اختلافات جنم لیتے ہیں، رہنمائی کون کرے گا؟ دنیا باقی ہے، دین باقی ہے، رہنمائی کرنے والا کہاں ہے؟ کون رہنمائی کرے گا؟ کون رہنمائی کرے گا انسانوں کی اور اس کے دینی امور میں بھی اور دنیاوی امور میں بھی؟ امام کرے گا۔ اور یہ امام جو ہے وہ رہنمائی، صحیح رہنمائی تب بھی جو ہے وہ کر سکے گا کہ جب یہ خدا کا نمائندہ ہو۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ ایک خدائی نمائندہ ہی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ خدائی نمائندہ ہو، نبی کا نائب ہو، وہی جو ہے وہ امام ہوگا۔ اس کا کام کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ انسانوں کی جو ہے رہنمائی کرے۔ نبی اب نہیں ہے، رہنمائی کرے، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے معاشرتی مسائل ہیں جن میں انہیں اختلاف ہو گیا انہیں حل کرے۔ ان کے دنیاوی مسائل اور دینی مسائل، ان کا حل جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اس کا حل جو ہے وہ امام کے پاس ہے۔ بس جو جہاں ہمیں ضرورت ہے نبی کی، اگر نبی نہ ہو تو انہی ضروریات کو پورا کون کرے گا؟ امام کرے گا۔ یہ ہے امام کی جو ہے ڈیفینیشن اور امام کی ضرورت ہے۔ اب ایک سٹیپ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری رہنمائی اور ہماری جو ہے وہ ہدایت کے لیے جو ہے وہ کتاب خدا موجود ہے۔ کتاب خدا موجود ہے، اب ہمیں امام کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور عقلی سی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے قرآن، لیکن اس قرآن کو پڑھائے گا کون؟ اس قرآن کو سمجھائے گا کون؟ اپنی من مانیاں تو نہیں نہ چلنی جناب کہ قرآن میں لکھا ہے جی یہ لکھا ہے جی وہ لکھا ہے۔ اپنی من مانیاں تو نہیں نہ چلنی۔ قرآن کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائے گا کون؟ نبی۔ نبی پر نازل ہوا ہے، نبی سمجھائے گا۔ حضرت اب نبی چلے گئے، قرآن مجید جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ موجود ہے، سب لوگوں کے گھر موجود ہے، تمام جتنے مسلمان ہیں سب کے گھر موجود ہے، اتنے فرقے بن گئے۔ اور حضرت قرآن جو ہے وہ آپ کو سمجھائے گا کون؟ امام سمجھائے گا۔ آپ کو اختلاف ہو جاتا ہے، ایک عالم دین کہتا ہے اس آیت کا یہ نہیں مراد، یہ مراد ہے، دوسرا کہتا ہے یہ نہیں مراد، یہ مراد ہے۔
کون سمجھائے گا کہ اصل مراد کیا ہے؟ امام سمجھائے گا۔ امام کی ضرورت سمجھ آ رہی ہے کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے جو ہے وہ اختلافات چاہے کسی چیز میں بھی ہو، چاہے قرآن مجید کی کوئی آیت اٹھا کے جو ہے ایک اسے کچھ سمجھے دوسرا کچھ سمجھے، صحیح بات کون کرے گا؟ امام۔ نمائندہ خدا ہے، نبی پاک کا جو ہے وہ کیا ہے؟ نائب ہے۔ یہ امام جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ پہنچائے صحیح تعلیمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے، وہ تعلیمات جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ امام کا کام۔ ہمیں ضرورت ہے امام کی۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کا حوالہ جو ہے وہ پھر آگے بات امامت آگے ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم دیں گے۔ رسول خدا بھی جو ہے وہ قرآن کو صرف نہیں چھوڑ کے گئے تھے ساتھ اپنے اہل بیت کو چھوڑ گئے، کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان دونوں سے تمسک رکھنا ہے، دونوں سے تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کسی ایک سے بھی جو ہے وہ تمسک آپ نے نہ رکھا، آپ گئے، آپ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اہل بیت سے تمسک جو ہے وہ انسان کی اس میں بھلائی ہے۔ تو امام کی ضرورت سمجھ آ گئی کہ امام کیا ہے؟ امام کا وہی کام ہے جو نبی کا کام ہے۔ اگر نبی نہیں ہوں گے جب، تو اس وقت امام کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے دینی امور میں بھی جو ہے ان کی رہنمائی کرے، اور ان کے جو ہے دنیاوی امور میں بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ رہنمائی کرے، اور ہمیں جو ہے وہ تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے سے پہنچائے، ہمیں جو ہے وہ سمجھائے کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جہاں ہمیں جو ہے شک پڑ جائے کہ اس آیہ مجیدہ یا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ آیت جو ہے یہ نہیں کہہ رہی، یہ کہہ رہی ہے، تو صحیح بات کون بتائے گا؟ امام بتائے گا۔